ایسی کیفیت جو سمجھ سے بالاتر اور بیان سے باہر ہیں، یہ آخری الفاظ ہیں ایس پی عدیل اکبر کے، جنہوں نے مبینہ طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ ابھی تک پولیس ڈکلیئر نہیں کر سکی کہ انہوں نے خودکشی کی یا انہیں قتل کیا گیا ہے۔ فی الحال ان کے ساتھ گاڑی میں موجود ایک آپریٹر اور گن مین کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بھی تشکیل دی جا چکی ہے۔ دوسری جانب ان کے آبائی جو گاؤں ہے کم موکی کا ماڑی ٹھاکرہ میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں آئی جی اسلام آباد، سی پی او گجرانوالہ بھی شریک ہوئے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر شریک ہوئے اور انہیں منو مٹی تلے سپرد خاک کر دیا گیا۔ والد رو رو کے ان کا برا حال ہو گیا، ان کا ایک قابل بیٹا اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ عدیل اکبر اپنی زندگی کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہیں قتل کیا گیا یا یہ کون سی کیفیت تھی؟ یہ آخری الفاظ جو ڈاکٹر کے ساتھ مبینہ طور پر انہوں نے شیئر کیے، جس میں ڈاکٹر یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کی اہلیہ اور بچی بھی موجود تھی جو ابھی 3 سال کی ہے، ننھی بچی، جس کے ساتھ وہ بہت پیار سے پیش آ رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا انہیں ڈاکٹرز کی جانب سے کہ یہیں پر آپ اس کمرے میں ریسٹ کریں اور کام کاج چھوڑ دیں کیونکہ اس وقت آپ انتہائی ڈپریشن میں ہیں۔ لیکن وہ ایک مضبوط اعصاب کے مالک تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ڈپریشن کے ساتھ جنگ لڑوں گا۔ لیکن یہ ڈپریشن نہیں لگتا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی کیفیت جو سمجھ سے بالاتر اور بیان سے باہر ہے کہ کوئی انہیں کنٹرول کر رہا تھا اور کنٹرول کرتے ہوئے کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان سے یہ کام کروا لیا گیا۔ بہت سے سوالات چھوڑ دیے عدیل اکبر کی اس موت نے، اور اس سے پہلے بھی سی ایس پی افسران اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں، جن میں جہانزیب کاکڑ اور دیگر افسران شامل ہیں جو سی ایس پی افسران تھے، بیوروکریٹس تھے، لیکن اچانک سے ان کی زندگیاں گل ہو گئیں۔ یہ کیا حقائق ہیں؟ یہ تمام تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویلاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سلمان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، کل سے ایک خبر پورے پاکستان میں گردش کر رہی ہے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا وفاقی دارالحکومت ہے، وہاں پر تعینات ایک ایس پی عدیل اکبر، جنہیں خود حکومت، خود وہاں کے پولیس افسران بلوچستان سے بلوا کر وہاں تعینات کرتے ہیں، اور وہ ڈیوٹی بھی شاندار طریقے سے کر رہے ہیں، ہمت بھی ان میں دکھائی دے رہی ہے۔ کچھ سپیچ بھی سامنے آئی ہے ان کی اپنے جوانوں کے ساتھ کرتے ہوئے، جس میں وہ اللہ پاک اور ان کے نبی پاک کا ذکر کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ایمان کے بھی مضبوط فیملی کے حوالے سے ہمیں یہ معلومات موصول ہوئی ہیں کہ اکبر شاہ نامی ایک شخص جو نہایت ایماندار، نفیس انسان اور کسی کا برا نہ سوچنے والا، اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا ان کا والد، جن کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، اور ساری فیملی ہی پڑھی لکھی ہے، اپنے بچوں پر انہوں نے بڑی توجہ دی، انہیں پڑھا لکھا کر اس قابل کیا، اور مختلف جگہ پر پھر ان کے بچے افسران بنے۔ پھر ان کا سر بھی فخر سے بلند ہوا کہ ماڑی ٹھاکرہ ایک کم موکی کا گاؤں ہے، وہاں سے تعلق رکھنے والے شخص نے اپنے بچوں پر اتنی محنت کی، اور محنت کے نتیجے میں ان کے بچے پھر بہت بڑے بڑے افسران بن کے ان کو دکھائی بھی دینے لگے۔ لیکن یہ خبر ہضم نہیں ہوتی کہ ایک شخص جو خوشحال ہو، اس کی بیوی بھی ہو، اس کی ایک ننھی 3 سال کی بچی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہو، تو اچانک سے اسے کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے؟ اس نے بہت سے سوالات کو جنم دیا، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ حقیقت بھی ہے۔ اس طرح بتایا بھی گیا ہے کہ ایک جو کال ان کو ریسیو ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مبینہ طور پر جو اپنے ساتھ گن مین تھا اس سے اسلحہ لیتے ہیں، اور اسلحہ لینے کے بعد اپنی زندگی کا خاتمہ خود ہی گولی مار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں، پولیس افسران جو ذرائع بتاتے ہیں، کہ ان آپریٹر کو اور ساتھ جو گن مین تھا اسے گاڑی سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ڈاکٹر حافظ سلطان محمد کی جانب، جو بتاتے ہیں کہ 1 روز قبل ایس پی
عدیل اکبر ان کے پاس اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ آئے. وہاں پر کیا باتیں ہوئیں وہ تفصیلی طور پر یہ انکشاف جو کیا گیا ہے سینئر صحافی ہیں معروف تجزیہ کار رؤف کلاسرا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے عدیل اکبر کو بتایا تھا کہ وہ شدید ذہنی دباؤ میں ہیں. ڈاکٹر نے انہیں فوری طور پر ان کی بات پوچھنے کے بعد کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے تو انہوں نے بتایا جو میں پہلے الفاظ سے میں نے ولاگ کا آغاز کیا کہ ایسی کیفیت جو سمجھ سے بالا تر اور بیان سے باہر ہے کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا اور میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک پڑھا لکھا ایک پولیس آفیسر یہ گفتگو کر رہا ہے ڈاکٹر کے ساتھ اور ڈاکٹر نے فوری طور پر مشورہ دیا ایمانداری کے ساتھ کہ آپ پمز ہسپتال کے پرائیویٹ جو وارڈ میں داخل فوری طور پر ہو جائیں. تاہم وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس گئے اور کہا کہ میں اپنی ڈپریشن کو خود قابو کروں گا. انہوں نے کچھ وقت مانگا کہ مجھے دیں. وہ نیچے گئے جا کے انہوں نے مشورہ کیا اور پھر وہ کیونکہ مضبوط اعصاب کے مالک تھے ایک ایس پی تھا وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوتا ہے اس کے نیچے بہت سی نفری ہوتی ہے پولیس اسٹیشن ہوتے ہیں اور وہ ایک افسر تھا تو اس نے کہا کہ میں خود کم کروں گا. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ افسوس 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی یہ سانحہ پیش آ گیا. ڈاکٹر کے مطابق ایس پی عدیل اکبر کی اہلیہ وہ بھی ڈاکٹر ہیں. اب اس میں اہلیہ کو جب ساتھ میں لایا جا رہا ہے تو یہ فیک بات نہیں ہو سکتی. ان کی اہلیہ تو صحیح سلامت ہے ان سے اس بات کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے. اور ان کی ایک 3 سال کی ننھی بیٹی ہے جو وہ ساتھ تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب وہ ڈاکٹر کے مطابق کہ جب عدیل اکبر ان کے پاس آئے تو کل رات بہت محبت سے وہ اپنی بچی کے ساتھ پیش آ رہے تھے. انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ تمام اسلحہ ان کی بیوی کو ایک اور اہم بات اس میں ڈاکٹر نے جو انکشاف کیا ہے کہ تمام اسلحہ اور تیز دھار اشیاء ان سے دور رکھیں. لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ تقدیر کو کچھ اور ہی تھی اور ایس پی عدیل اکبر نے بتایا کہ انہیں 2 مرتبہ سی ایس ایس امتحان پاس کیا تھا. ڈاکٹر سے جو گفتگو ان کی ہوئی تھی تفصیلی انہوں نے معائنہ بھی کیا اور ساتھ گپ شپ بھی لگائی. اور خاص طور پر جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں جو اس طرح کے مریضوں کو جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں انہیں ڈیل کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ ساری تفصیلی گفتگو کی جائے ان سے باتیں پوچھی جائیں تاکہ ان کے ذہن کے حوالے سے انہیں پتہ لگ سکے کہ ان مریض کی کنڈیشن ہے کیا. ڈاکٹر کو ایس پی عدیل اکبر نے بتایا کہ انہوں نے 2 مرتبہ سی ایس ایس کا امتحان پاس کیا اور اپنے بیچ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ٹاپ کیا ہوا تھا. ان کی جو حالیہ پوسٹنگز تھیں وہ کوئٹہ تربت اور پھر 10 دن قبل کشمیر میں ہوئی تھی. تاہم ان کا کہنا تھا کہ ان کا ڈپریشن کا تعلق ان کی پوسٹنگ سے نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کیونکہ یہ ابھی تک اے ایس پی تھے اور ان کے بیچ میٹ جو ہیں وہ ایس پی رینک پر ان کی ترقی ہو چکی تھی. لیکن ایسا نہیں تھا وہ بالکل سکون سے تھے کیونکہ ایس پی نے ایس پی ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایس ایس پی پھر ڈی آئی جی ایڈیشنل آئی جی تک تو یہ سی ایس پی افسران لازمی جو ہے وہ جاتے ہیں جو ڈائریکٹ سی ایس ایس کر کے محکمہ پولیس میں بھرتی ہوئے ہوں. تو ان کا بھی بہت برائٹ فیوچر تھا لیکن یہ سب کچھ کیسے ہو گیا یہ تمام سوالات ہیں جن کو اسی ولاگ میں جاننے کی کوشش کریں گے. پھر مزید گفتگو جو ان کی جانب سے کی گئی ان کا کہنا تھا کہ میں ان سارے پوسٹنگ میں رہا ہوں لیکن اس سب کی وجہ یہ پوسٹنگ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بیان سے باہر ہے. اب یہ جو کیفیت ہے اس میں کیا کوئی کنٹرول کر رہا تھا کسی طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جا رہا تھا کوئی اور چیزیں استعمال کی گئی ہیں کیسے یہ سارا واقعہ پیش آ گیا. اور ذرا یہ بھی بتاتے کہ ایس ایم جی کی مدد سے انہوں نے اپنے ماتھے پر فائر کیا ہے. تو ایس ایم جی کو اس طرح سے موڑنا اور پھر فائر کرنا ممکن ہے یہ نہیں ہے کہ ناممکن نہیں ہے. اپنے گارڈ ساتھ موجود تھا ڈرائیور تھا انہیں باہر نکال دیا گیا اور اسی وقت انہوں نے گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. بڑی کریٹیکل سی اور عجیب و غریب سی صورتحال ہے. گھر میں بھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا. وہ آخری فون کس کا آیا اس حوالے سے آئی جی اسلام آباد کہتے ہیں وہ بھی پتہ لگ چکا ہے اس کے حوالے سے بھی انکوائری کی جا رہی ہے. لیکن آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی خود بھی اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے ابھی تک کہ یہ سوسائیڈ ہے کیونکہ اس میں ابھی بہت سے انکشافات ہونے ہیں اس پہ بہت سی تحقیقات ہونا باقی ہیں جس کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے. البتہ پوسٹ مارٹم کروا لیا گیا اور اس کے بعد ان کی لاش کو جب ان کے آبائی گھر کم موکی کے ماڑی ٹھاکرا میں لایا گیا وہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر امڑ آئی
اور ہر طرف چیخو پکار سنائی دے رہی تھی. کچھ لوگ اس حوالے سے تجزیہ بھی کر رہے ہیں کہ خودکشی حرام ہے، اور بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے اسلام میں خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے اور ناپسندیدہ چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے اللہ پاک کی جانب سے، جو پہلے بتایا گیا ہے. تو اس حوالے سے بہت سی چیزیں گردش کر رہی ہیں، لیکن ایسی کیسی کیفیت ہوگی جو سمجھ سے بالا تر اور بیان سے باہر ہے کہ ایک پڑھا لکھا شخص اسے نہ سمجھ پا رہا ہے اور نہ بیان کسی کو کر پا رہا ہے کہ اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ڈپریشن میں بھی نہیں تھا، میں اپنی پوسٹنگ، کیونکہ پولیس افسران کی ڈپریشن تو ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اب وہ کسی سینئر پولیس آفیسر کا فون تھا، کچھ آگاہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے، وہ سوئی کہاں پہ پھنس گئی، دماغ کی کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی یا کوئی ایسی بیماری انہیں لاحق ہو چکی تھی کہ جس میں انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے، یا کوئی اور کوئی ایسی قوتیں. جدید چلتا ہوا نظام ہے، ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے معاشرہ، کسی نے کہیں دور بیٹھ کر ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہے. ان تمام چیزوں کا باغور جائزہ لینا ہوگا. اور اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں. اس سے پہلے ایک ایس ایس پی ہوا کرتے تھے ابرار علی نیکوکارا، انہوں نے بھی اپنے آفس میں مبینہ طور پر خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا. کیس پھر کلوز ہو جاتا ہے اور ان کی تفصیلات بھی سامنے نہیں آتی. پھر ایک جازیب خان کاکڑ تھے، وہ بھی بلوچستان میں تعینات تھے. انہوں نے بھی اپنے جو ایک اسلحے کا روم ہوتا ہے وہاں سے اسلحہ منگوایا، پسٹل اپنی کن پٹی پر رکھی اور پھر اسے دبا دیا، اور پھر اس طرح وہ بھی جہان فانی سے کوچ کر گئے. اور بہت سے افسران کے نام جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. سی ایس پی افسران ہیں جن میں نبیہہ چودھری ایک خاتون ہیں، انہوں نے بھی مبینہ طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا. ایک بلال پاشا، ایک نوجوان خوبصورت دکھائی دینے والے نوجوان تھے، وہ بھی بیوروکریٹ تھے، انہوں نے بھی مبینہ طور پر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. اور پھر سہیل ٹیپو تھے، انہوں نے بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کا خود ہی خاتمہ کر لیا تھا. تو بہت سے کیس ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے پیچھے وجوہات جاننے کی ضرورت ہے، ان کے فزیکل ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے. ڈیوٹی لیں، یہ پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، کن پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، کون سی قوتیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں، کون کون سے گینگسٹرز کے ساتھ یہ مقابلے کرتے ہیں، ملک دشمن عناصر کے ساتھ ہمارے یہ جوان لڑتے ہیں. لیکن ان کا اتنا دردناک انجام جسے سن کر پریشانی بھی ہوتی ہے، روح بھی کانپ جاتی ہے. اور ان لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی جن کے یہ چشم و چراغ تھے، جن کی وجہ سے ان کی فیملی دور دور تک فخر محسوس کرتی ہوگی کہ ہمارا رشتہ دار جو ہے وہ ایس پی ہے، اور اسی ایس پی نے اس طرح ایک حرکت کر دی یا اس سے ہو گئی اور اس کے پیچھے وجوہات ڈھونڈی جائیں. اگر یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مبینہ طور پر قتل کیا گیا ہے تو کیا مافیا اتنا سٹرونگ ہے کہ اس سب کو انہوں نے بدل کر رکھ دیا ہے اور خودکشی کا کل سے راگ لاپا جا رہا ہے؟ یہ تمام سوالات کلیئر کر کے سامنے رکھنے ہوں گے. اور یہ پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں تعینات ایک ایس پی کی ایک ایسی مبینہ طور پر معمہ بنی ہوئی موت ہے جو ابھی حل نہیں ہو رہی، اور بہت سے سوالات یہ موت چھوڑ کے جا چکی ہے. تفصیلات سے آگاہ کیا، اس میں مزید اگر کوئی پیش رفت ہوگی اس سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان سلمان قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.